الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحرب خدعہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نبوی ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بطور نمونہ تمہارے لیے بہت بڑا اسوہ حسنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی زندگی اور جنگ کی زندگی دونوں کے لیے رہنمائی کی ہے۔ ہم کچھ باتیں جنگ کے پہلو سے کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسن انسانیت ہو کر دشمنوں کو امن کی زندگی دیے، اخلاقی ضابطے دیے۔ اس اخلاقی ضابطے میں عورتیں، بچے، بوڑھے، مذہبی پیشوا اور ان کی عبادت گاہیں، ان کے بازار، ان کے باغ، ان کے کھیت وہ جنگ سے باہر رکھے گئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں دشمن کے دل میں اسلام کی عظمت اچھی طرح گھر کر گئی اور اس کے نتیجے میں ان کے دل مسخر ہو گئے دین کے لیے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسی پالیسی سے دل مسخر ہوتے ہیں جو اخلاقی پہلو سے ہو اور انسانی پہلو سے ہو۔ اگر اس چیز کو دیکھا گیا تو جنگ کے اندر بھی بے شمار مرتبہ یوں کیا گیا کہ درگزر سے کام لیا گیا، اچانک حملہ نہیں کیا گیا اور ان کے ساتھ کچھ شرائط رکھی گئیں، اور اگر ان میں سے کچھ شرائط انہوں نے مان لی تو امن کی طرف جایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف ٹیکنیک سے اور مختلف تربیت کے مراحل سے بھی یہ کام کیے۔ ان کام کو ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت النبی جو سید سلمان ندوی کے استاد محترم شبلی نعمانی نے پہلی کتاب سیرت کی لکھی تھی، سیرت النبی، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی احوال میں اس نے یوں کہتے ہیں کہ معذرت خواہانہ نقطہ نظر اختیار کیا ہے کہ دشمن کی سپلائی لائن کو کاٹنا ضروری تھا اور اس کے لیے یہ کیا۔ اس کے نتیجے اس سلسلے میں یہ جو فرانس کے اسلامی مرکز کے محقق تھے ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اس نے یہاں پالیسی دی تھی کہ جنگ کے اندر جو پالیسی اختیار کی جاتی ہے وہ زیادہ اہم ہوتی ہے، اور ایسا بندہ جس کی تحقیق جنگی پہلو سے ہو اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اور اس میں جنرل اکبر خان کی جو رپورٹ ہے وہ ان کی اپنی کتاب حدیث دفاع میں نظر آتی ہے کہ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی پہلو سے مختلف کارروائیاں کی تھیں۔ دشمن کو دکھایا کہ ہم شمال کو جا رہے ہیں، لیکن ایک دم آگے جا کر مشرق کی طرف پلٹ گئے اور جو ایک دم فتح مکہ والے دن دشمن کو گھیر لیا اور دشمن ہکا بکا رہ گیا کہ یہ جو کچھ بھی کیا گیا وہ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے کیا گیا، اور دشمن کے ساتھ پھر مہربانی کے سلوک کیے گئے، ان سے اور دل ان کے مسخر ہو گئے، جس کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ وہ لڑتے انہوں نے اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کرنا پسند کیا۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام فتوح القلوب سے پھیلا ہے، دلوں کو فتح کرنے سے پھیلا ہے۔ اور وہ یہ قیدی اگر بن گئے ہیں تو قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا کیا گیا؟ دشمن کیا کرتا ہے؟ اللہ معاف فرمائے، دشمن تو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، ان کی ہڈیاں بھی توڑتے ہیں، ان کے گھٹنے بھی توڑتے ہیں لوہے کے راڈ مار کر۔ یہاں کا کہا گیا کہ جو تم خود کھاتے ہو قیدیوں کو کھلاؤ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جس کے نتیجے میں گویا کہ دنیا کو انہوں نے پیغام دیا۔ تو یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، یہ تو انسانیت کی پرواہ کرتے ہیں، ہمیں ساتھ بٹھا کر کھلایا ہے، ہمارا خیال کیا ہے، ہمارے مذہب پہ کوئی طنز و تنقید نہیں کی، ہماری مذہبی کتاب کو سامنے رکھ کر یا ان مذہبی اشاروں پر کوئی پیشاب نہیں کی یا اس کو تضحیک نہیں کی یا طنز نہیں کیا یا ان کو لانتے نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، بہترین سلوک کیا، بہترین رویے رکھے۔ ایسی چیزوں سے دشمن کے دل فتح ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ ولاگ جو سیرت کے حوالے سے ہے اس میں ہم کچھ باتیں اور مزید کہنا چاہیں گے، تو ہمارے اس ولاگ کو آگے دوستوں کو ضرور شیئر کیا جائے اور اچھی بات کا ابلاغ کرنا کہ نبی کریم نے فرمایا الدال علی الخیر
کفاعل ہی، نیکی کی بات کا ابلاغ کرنے والا یوں ہے کہ جیسے وہ خود نیکی کر رہا ہے، تو ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ہمارے اس ولاگ کو، ہماری ان باتوں کو جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہیں، ان کی ابلاغ اور تشہیر وہ علم کے پھیلاؤ کا سبب بنے، تو اس میں بہت زیادہ خیر اور بھلائی ہوگی، انسانیت کی بہتری ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔